بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم جامع الأذكار والأدعية المخصوصة۔ یہ باب خاص طور سے جو مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، مختلف مناسبتوں سے ثابت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دعاؤں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ قرب الہی کا ہی بڑا ذریعہ ہیں، گویا کہ ہر موقع پر یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور اس موقع کی جو ضرورت ہے خاص طور سے جس کا تعلق آخرت سے ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ سے مانگیں، اور ہمیشہ اس کا دھیان رکھیں کہ جو ملتا ہے وہ اللہ سے ہی ملتا ہے، اور اللہ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں حقیقت میں بہت بڑا ذریعہ ہیں حضوری قلب کا بھی، استحضار کا، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کا۔ آدمی جب کوئی بھی کام کرے گا اور یہ دھیان ہوگا کہ اس موقع پر ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے، اور اگر ذرا سا بھی خیال ہوگا کہ اس دعا میں ہمیں کیا تلقین کی گئی ہے، تو اس سے اللہ کا جو دھیان پیدا ہوگا ہمہ وقت وہ اور چیزوں سے کم پیدا ہوگا۔ یقیناً ذکر کی جو کثرت ہوتی ہے اور مخصوص طریق پر جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ حضوری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ مسنون دعائیں ایسی ہیں کہ گویا کہ آدمی کو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر و فکر میں پوری طرح مستغرق کر سکتی ہیں اگر انسان ان سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہے۔ ایک عام مزاج یہ ہے کہ دعاؤں کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اول تو دعائیں یاد ہی نہیں ہوتی، اور جب یاد نہیں ہوتی تو آدمی مواقع کی جو دعائیں ہیں وہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یاد ہوتی بھی ہیں تو بعض مرتبہ اپنے ان کاموں میں ہم ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ ہمیں دعا کا خیال ہی نہیں ہوتا، تو ایک بڑے خیر سے اس کے نتیجے میں محرومی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ واقعہ یہ ہے کہ آدمی ذرا سا اہتمام کر لے، دعائیں بہت زیادہ نہیں ہیں، چند دعائیں بھی یاد کر لے اور ان کا اہتمام کرے، تو اس سے زندگی میں پر ایک بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بالکل آپ اگر تجربہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سنت سمجھ کر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اپنے اپنے مواقع پر، تو آپ کو اس عمل میں لطف آئے گا اور اس میں ثواب محسوس ہوگا۔ یہ جو آتا ہے کہ زندگی عبادت بن جاتی ہے، تو اس میں دو باتیں میں نے عرض کی ہمیشہ کہ آدمی جو کرے شریعت کے مطابق کرے، نمبر دو جو کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب کھانا کھانا بھی عبادت ہے اور پانی پینا بھی عبادت ہے۔ مزید اگر یہ اہتمام کر لے کہ جو دعا اس موقع کی ہے اس دعا کا بھی خاص اہتمام رکھے، یاد رکھے، یاد کر کے پڑھے، تو اس کے اندر ایک نیا رنگ پیدا ہو جائے، اس کا لطف دوبالا ہو جائے۔ تو یہ دعائیں اللہ کا ایک تحفہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دعائیں ہمیں دی ہیں۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر معانی کا بھی استحضار کچھ ہو جائے تو نور علی نور، کیا کہنا۔
اس لیے کہ جو مناسبت ہے دعا کی ان مواقع سے جب یہ دعائیں پڑھی جاتی اور اس مناسبت کا جب دھیان پیدا ہوگا معنی کے استحضار کے ساتھ تو اس میں لطف آتا ہے. اور اگر آدمی صرف زبان سے پڑھ رہا ہے لیکن اس کو معانی کا استحضار نہیں ہے، برکت حاصل ہوگی، یقیناً اس سے محروم نہیں ہے. لیکن جو ایک لطف آتا ہے وہ لطف کیسے آئے گا جب وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر کوشش کی جائے اول تو دعاؤں کو یاد کرنے کی اور تھوڑا سا معنی کا خیال کرنے کی، تو پھر اس سے زندگی پر ایک بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو عربی بالکل نہیں جانتے. اب بیچارے وہ کہاں تک سیکھیں گے معنی؟ اگر سیکھ لیں تو بہت اچھی بات، نہ سیکھیں کم سے کم الفاظ تو سیکھ لیں. الفاظ سیکھ کر اگر دعا زبان سے نکالیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیسے برکت زبان پہ نہیں آئے گی اور کیسے وہ برکت اس عمل کے ساتھ شامل نہیں ہوگی جس عمل سے پہلے آدمی دعا پڑھ رہا ہے. تو یہ دعائیں اللہ کی نعمت ہے اور ہم لوگ ان سے بہت غافل ہیں. یعنی حد یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں عبادات سے متعلق ہیں ان میں بھی یاد نہیں رہتا. مسجد میں داخل ہوں گے اب یہ خیال نہیں کہ بھئی آدمی دعا پڑھے، آدمی مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے. اب اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ اس کا اور بھی ہے کہ اس سے دھیان پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں داخل ہوئے. مسجد میں آئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پوری دعا پڑھ سکتا ہے. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے درود شریف پڑھ لے، وہ بھی ذکر آتا ہے حدیث میں. تو اب یہ گویا کہ رحمت کی جگہ ہے. کیا استحضار ہوا کہ مسجد خاص رحمت کی جگہ ہے. اب دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں اس جگہ آ گیا تو اب رحمت کے دروازے کھول دیں. دعاؤں میں کیسا توازن ہے اور کیسے موقع کی مناسبت ہے، آپ دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں آ گئے، اب مسجد سے نکلے اللہم افتح لی ابواب فضلک، اے اللہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے، روزی کے دروازے کھول دے، آسانیاں پیدا کر دے. اب مسجد سے نکلے، اب کھانا ہے، کمانا ہے، دنیا کی ضروریات ہیں. دین یہ نہیں سکھاتا کہ رہبانیت اختیار کر لو، اب دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اور حدیث قرآن مجید میں آتا ہے، جمعہ کا جہاں تذکرہ ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. پہلے تو کہا گیا کہ جب آئے تم، اب اذان ہو گئی جمعے کی، جمعے کا وقت بالکل آ گیا، چھوڑو سب کاروبار، اب آؤ مسجد. اب یہ وقت دوسرا آ گیا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت آ گیا. اب اللہ کا ذکر سنو، خطبہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کو سنو، نماز میں شریک ہو. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فارغ ہو جاؤ، اب نکل پڑو، اب اللہ کا فضل تلاش کرو. ہے سورہ جمعہ میں. تو یہ توازن ہے. مسجد میں آئے تو یہ حکم ہوا کہ اب دعا کرو اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے نکلے تو دوسرا کام شروع ہوا، اے اللہ فضل کے دروازے کھول دے، روزی کے دروازے کھول دے. تو دین و دنیا کی ایسی جامعیت کہاں ملے گی؟ کس مذہب میں؟ اسلام کی جو نمایاں خصوصیت ہے، اس میں بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں. دین و دنیا کو جمع کیا گیا، دنیا چھوڑائی نہیں گئی اور دین کو اصل قرار دیا گیا. اور دنیا کو بھی ایسا نظام دے دیا گیا کہ دین بنا دیا گیا. گویا کہ آخرت میں اللہ نے ہمیں ایک ایسا ذریعہ دے دیا کہ ہماری خزانے جمع ہو جائے. لیکن کوئی جمع کرنا چاہے تو جمع ہو جائے، اور نہ جمع کرنا چاہے تو کیسے جمع کرے؟ چونکہ چابی ہمارے پاس ہے، چابی سے کھولو تو دروازہ، اور دروازہ کھول کے نکالو اور جمع کر دو. لیکن ہم تو نہ چابی لگانے کو تیار ہیں، نہ چابی دیکھنے کو تیار ہیں. خزانہ کون نکالے؟ تو راستے اللہ نے سب دیے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرنا اور پھر آگے بڑھنا، یہ اصل ہمارا کام ہے. لیکن ہم دنیا میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دعائیں تو ایسی ہیں کہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، صرف آخرت کا ہی نہیں. اس میں جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس میں دنیا کی کامیابی کی بھی دعائیں ہیں، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی. اللہ نے دنیا کی کامیابی کے راستے یہ بتائے. اب اس میں جو پہلی دعا ہے، عن حذیفۃ وابی ذر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اوى الى فراشه قال بسمک اللہم اموت واحیا
وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے، بہت چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ گویا کہ یہ نیند حقیقت میں ایک موت کی طرح ہے، اس سے آدمی کو موت یاد کرنے میں سہولت ہے۔ تو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے کہ اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے میں جیتا ہوں۔ ایک حقیقی موت ہے جو اپنے وقت پر آئے گی، اور ایک اس کی ایک علامت ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، گویا کہ ایک طرح کی موت کی مثال ہے یہ۔ تو یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے اٹھتا ہوں، تیرے نام سے جیوں گا۔ اب اس میں اللہ کا نام آ گیا تو اب یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت بن گیا، اور یہ عافیت کے ساتھ سونا ہوگا، سونا بھی عافیت کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی دعائیں منقول ہیں، ایک بڑی دعا بھی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کے بارے میں آتا ہے فإن مت مت علی الفطرہ وإن اصبحت اصبت خیرا۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر رات موت ہو گئی تو فطرت اسلام پر مرے گا آدمی، اسلام پر مرے گا، اور صبح ہوگی تو مزے ہی مزے رہیں گے، خیر ملے گا، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائیں گے۔ وہ لمبی دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لے آدمی، اچھا ہے، کم از کم یہ چھوٹی سی دعا تو یاد کر ہی سکتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یاد ہوگی میرے خیال میں۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو ذرا مشکل ہے۔ پھر بھی حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو کوئی مشکل نہیں، دو بول ہی تو ہیں، آدمی سونے سے پہلے پڑھ لے، سونے سے پہلے دو بول ہیں، بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام پہ جیتا ہوں۔ یہ ایک موت کی ایک نشانی تھوڑی سی ہے، اور قرآن مجید میں تو باقاعدہ گویا کہ نیند کو موت کہا گیا ہے، جو جہاں اس کا ذکر ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ جب آدمی سو جاتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے جیسے روح نکل جائے، لیکن اب اللہ جس کو چاہتا ہے کہ زندہ رہے تو اس کی روح اس میں واپس آ جاتی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ بس اب کام مکمل ہو تو سوتے ہی سوتے رہ گئے، کتنے ہوتے ہیں سو گئے تو اٹھ ہی نہ سکے، روح اللہ واپس نہیں کرتا، بس روح قبض کر لیتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو مثال دی گئی ہے موت کی، نیند کی، وہ موت سے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی آخرت کی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو یہ نیند جو اللہ نے رکھی ہے، ایک طرف ہماری راحت کا ذریعہ، ہمارے آرام کا ذریعہ، اور دوسری طرف وہ ہمیں موت کو یاد دلاتی ہے، گویا کہ ہم جب سو جاتے ہیں تو ایک طرح سے مر جاتے ہیں، اور جب اٹھ جاتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عالم ہے برزخ کا، دیکھا جائے تو موت سے بہت مشابہ ہے۔ آدمی قبر میں ہے، جنت کی کھڑکی کھل گئی، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اور کبھی جہنم کا دروازہ کھل گیا، اللہ سب کو حفاظت فرمائے۔ اب جو مرا ہوا انسان ہے، دنیا دیکھتی ہے، دیکھنے والے سب دیکھتے ہیں، اس پہ تو کوئی احساس نظر نہیں آ رہا، آتا ہے نظر؟ کچھ نظر نہیں آتا، اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو جنت کی کھڑکیوں کا مزہ مل رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جیسے سونے والا جو خواب دیکھتا ہے، کیسے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے خواب دیکھتا ہے کہ وہ باغوں میں ٹہل رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا رہا ہے، ایسا لطف آتا ہے کہ اٹھا دے تو منہ نوچ لے کہ کتنا مزہ آ رہا تھا، اٹھا دیا۔ ایسے خواب بھی ہوتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن کیا کوئی باہر سے دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے کہ کن کیاریوں میں باغات میں ٹہل رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسی مصیبت ہوتی ہے، خواب میں لگتا ہے کوئی مار رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن سونے والا سو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں دیکھنے والے کو کہ کس اذیت و کرب میں مبتلا ہے۔ کبھی کبھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ منہ بنا رہا ہے، کبھی آواز نکلتی، مگر کم ایسا ہوتا ہے۔ سونے والا سو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے یہ تو سو رہا ہے، لیکن وہ کس حال میں ہے کوئی نہیں جانتا کس حال میں۔ یہ ایک بہت خفیف سی مثال ہے عالم برزخ کی، کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے مر گیا آدمی، کافر ہے وہ بھی ویسے ہی دکھ رہا، اور ایمان والا ہے وہ بھی ویسے ہی دکھ رہا، فاسق و فاجر بھی دکھ رہا ہے ویسے ہی، اور اللہ کا نیک بندہ ہے وہ ویسے ہی دکھ رہا ہے۔
یہ اس کی مثال ہے، جیسے خواب میں سونے والا نہ جانے کن کن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اسی طرح مرنے والا کن حالات سے گزر رہا ہے، دیکھنے والا نہیں جانتا۔ آدمی جسم کو دیکھ رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو کوئی جانتا نہیں۔ ایک بہت چھوٹی خفیف مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو موت سے مثال دی ہے وہ اس میں عالم برزخ کی طرف اشارہ بھی ہے کہ برزخ میں جیسے آدمی ہوتا ہے وہ چیزیں محسوس کرتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے جسم کو دیکھنے والا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو آدمی سو رہا ہوتا ہے، سوتے میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، جو خواب اچھے برے دیکھتا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ اور اللہ یہاں دعا بھی جو سکھائی گئی اس میں بھی ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ یہ میں سو رہا ہوں، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے، اٹھ جاؤں گا یہ ایک زندگی ہے، تو یا اللہ یہ تیرے نام سے ہو، اور جب تیرے نام سے ہے تو عافیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ اٹھ جاؤں گا تیرے نام سے تو عافیت سے اٹھوں گا اور وہ میرا اٹھنا مبارک ہوگا، اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وضاحت کے ساتھ بات آ گئی، اے اللہ شکر ہے، تعریف ہے سب اس اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد۔ آدمی جب سو گیا تو گویا کہ موت کی آغوش میں چلا گیا، اور جب اٹھ گیا تو گویا کہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ نہ حکم ہوتا اس کا اور روح قبض کر لی جاتی ہے، سوتا ہی رہتا۔ تو یہ سونا ایک طرح کی موت کی علامت ہے، اور ہمیں ایک ریہرسل کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس موت کو یاد کرو جو حقیقی موت آنے والی ہے۔ آج تو تم مر گئے، رات کو سوئے گوئے مر گئے، ہر سونا گویا کہ مرنا ہے اور ہر اٹھنا زندہ ہونا ہے۔ تو یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ تو اب اس علامت کو تو سامنے رکھو، اس حقیقی موت کو یاد کرو، اس کی تیاری کرو، اور اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے اس کی تیاری کرو۔ اور یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی جو سونے والی جو موت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ اصل جو موت و زندگی ہے اس کا خیال رہے تمہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، اللہ کی تعریف ہے، اصل حمد اسی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا مارنے کے بعد۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اب یہاں اصل اس موت کو بھی یاد کر لیا گیا کہ اصل تو اسی کی طرف جانا ہے پلٹ کر، اصل تو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ اٹھائے گا، جب آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا اور وہ اٹھائے گا۔ ایک وہ اٹھنا ہے اور ایک یہ اٹھنا ہے، ایک یہ موت ہے زندگی والی موت، سونے والی موت، اور ایک وہ حقیقی موت ہے جب آدمی کی روح نکل جائے گی۔ تو یہ سونا اور یہ اٹھنا، یہ دونوں علامت ہے کس موت کی، کس چیز کی علامت ہے؟ اس حقیقی موت کی اور اس حقیقی اٹھنے کی۔ تو دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وہ الہی النشور سے اور وضاحت ہو گئی کہ اصل پلٹ کر جانا اسی کی طرف ہے، وہی اٹھائے گا، مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آدمی اٹھے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو ان احدکم اذا اتى اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ یہ بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اس موقع پر بھی آدمی اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا اولاد صالح دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی کو کہاں ایسے موقعوں پر دعا یاد رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، پہلے پڑھ لے آدمی، بالکل آخر حد میں نہیں پڑھے، پہلے ہی پڑھ لے، اور یہ اس خیال سے پڑھ لے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فضل فرما دے گا اور اس ہمارے عمل کے بعد اولاد ہوئی تو یہ اولاد ہماری صالح ہو، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے، یعنی یہ عمل بھی ہمارا اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو عبادت بنا دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقے بھی کام کرتا تو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا یقیناً۔ تو فرمایا جائز طریقے پہ کر رہا ثواب نہیں ہوگا، اللہ نے اس میں بھی ثواب رکھ دیا۔ اب یہ دعا بھی سکھا دی کہ اس موقع پر بھی آدمی دعا پڑھ لے
اللہ کے نام سے اے اللہ جنبنا الشیطان، ہم سب کو، ہم دونوں کو شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اسی طرح اے اللہ جو ہمیں تو اولاد دے گا اس اولاد کو بھی اس سے بچا۔ جب یہ دعا پڑھ لے گا اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ اولاد دے دے، تو یہ شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، آدمی محروم رہتا ہے۔ اگر یاد کر لے ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو، تو دین کا بھی خیر حاصل ہو، دنیا کا بھی خیر حاصل ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان یقول اذا اصبح اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے صبح صادق کے بعد، جب صبح ہو جاتی تھی۔ ایک تو دعا ہوا ہے جب آدمی سو کر اٹھتا ہے، اور آپ تو تہجد میں اٹھتے تھے، اس وقت وہ دعا پڑھتے تھے، اور جب فجر ہو جاتی تھی صبح صادق کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تیرے نام پر ہم نے صبح کی، اور تیرے نام پر ہم نے شام کی، اور تیرے ہی ذریعے ہمیں زندگی ملی، اور تو ہی موت دینے والا ہے، تیرے ذریعے سے ہی موت ہماری ہوگی۔ اب اس میں ایک تو صبح و شام اللہ کے حوالے، یا اللہ تو نے صبح کرا دی اور تو نے شام کرا دی، تیرے نام پر سب کچھ ہوا۔ تو اب یہ جب آدمی کہہ رہا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت داخل کر رہا ہے۔ اب صبح اس نے جب یہ دعا پڑھ لی تو اپنی صبح میں اللہ کے نام کی برکت داخل کر دی، اور شام کو یہ دعا پڑھ لی تو شام میں اور رات میں اس نے اللہ کے نام کی برکت داخل کر دی۔ اور جب اللہ کے نام کی برکت آ گئی تو اب دن کیسے گزرے گا اور رات کیسے گزرے گی؟ میں عافیت ہوگی، انشاءاللہ خیر ہوگا، آدمی غلط کاموں سے بچے گا، دنیا کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ جب اللہ کے نام کی برکت آ گئی تو کیسے برکت نہیں ہوگی؟ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پڑھتے تھے۔ وہ بھی کا نحیا و بھی کا نموت، وہی رات بھی گزری ہے، صبح ہو گئی تو اس کا بھی ذکر فرماتے تھے، یا اللہ تیرے نام سے زندگی ہے، تیرے نام سے موت ہے، تجھی سے سب کچھ ہے۔ وہ الیک النشور، پھر اس کی وہ بات یاد دلا دی گئی کہ اصل تو تیری طرف جانا ہے، تو اٹھائے گا، پلٹ کر تیری طرف جانا ہوگا۔ تو اب گویا کہ اس آخری جملے سے پھر وہ بات یاد دلا دی گئی کہ اصل تیاری تو اسی کی ہے۔ یہ دنیا کی موت و حیات جو ہم کو نظر آتی ہے، آدمی سوتا ہے یہ موت ہے، اٹھ گیا، یہ زندگی ہے، یہ علامت ہے۔ اب اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو کہ اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، جو کچھ کر کے جائیں گے وہاں اس کے مطابق کرنا ملے گا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ جو دعا بڑی جامع ہے، گویا کہ ہر طرح کی غلاظتوں سے اس میں پناہ مانگی گئی، ہر طرح کی غلاظتوں سے اس میں پناہ مانگی گئی، یعنی جو ظاہری غلاظتیں ہیں ان سے بھی، اور جو باطنی غلاظتیں ہیں ان سے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو استنجے خانے ہوتے ہیں یہ شیاطین کے اڈے، آدمی اگر دعا پڑھ لیتا ہے تو آدمی محفوظ رہتا ہے، اور اگر آدمی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور برے خیالات لاتا ہے، اور آدمی بابت برائیوں میں پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے کہ آدمی باتھ روم جائے، استنجے کے لیے جائے تو بھی دعا پڑھ کے جائے، تاکہ ہر جگہ شیطان سے محفوظ رہے، اور وہ اڈے ہیں شیطان کے تو وہاں پر بھی وہ شیطان سے محفوظ رہے۔ اس لیے اس میں یہ پناہ مانگی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہر طرح کے جو وہ ہیں خبث و خبائث دونوں یہاں صیغے استعمال کیے گئے، یعنی ہر طرح کی جو گندی چیزیں ہیں اور وہ ہیں ناپاک چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگی، چاہے وہ ظاہری ہوں اور چاہے وہ باطنی۔ ہر طرح کی گندگی، شیطان کیا ہے؟ شیطان باطنی گندگی ہے جس کو جو ہمیں نظر نہیں آتی، شیطان ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہر طرح کی گندگیوں میں ملوث کرتا ہے انسان، اور
یہ جو پناہ مانگی گئی ہے بظاہری گندگیوں سے، اس سے ایک بڑا فائدہ ہے کہ آدمی جب گیا، اب یہ پناہ مانگ کے گیا، اب وہاں جب جائے گا پناہ مانگ کے گیا ہے تو پوری طرح سے صاف ہو جائے گا۔ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ اجابت صحیح ہوگی، پیشاب صحیح ہو جائے گا، کوئی اس کی گندگی بچے گی نہیں، پوری صفائی ہو جائے گی۔ جب پناہ مانگ کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ پناہ دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو گویا کہ دونوں طرح کی گندگیوں سے پناہ مانگ لی گئی، اور دونوں طرح کی گندگیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ غلاظتوں سے محفوظ ہو جائے گا، جو ظاہری ہیں جو کچھ ہیں صاف ہو جائیں گے، اور شیطان کی غلاظتوں سے بھی پاک رہے گا۔ جب اس سے پناہ مانگ کے گیا ہے تو وہاں اس کے بہکانے سے اور اس کے غلط خیالات میں مبتلا کرنے سے بھی وہ انشاءاللہ محفوظ ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف رکھتے تھے، کھانا ہوتا تھا، اور جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہاں کھانے کا جو تصور تھا، اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جس تنگی و ترشی کے عالم میں تھی، کھانا اکثر تو میسر ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کچھ ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دودھ کا پیالہ کہیں سے آ گیا اور یہ بتایا گیا بھئی ہدیے کا ہے، تو آپ جو استعمال کرنا ہے آپ نے استعمال کر لیا۔ کہ صفے والے ہوتے تھے کبھی ان کو بلا لیتے تھے، ان کے یہاں بھجوا دیتے تھے۔ اگر معلوم ہوتا تھا صدقے کا ہے تو پورا کا پورا صفے والوں کو بھجوا دیتے تھے۔ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بڑے فقر کے عالم میں، بھوک کے عالم میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کہا ہوگا، اتفاق سے یہیں سے دودھ کا پیالہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ لو اللہ نے انتظام کر دیا ہے، لیکن جیسے تم بھوکے ہو ویسے اور صفے والے بھی تو بھوکے ہیں، سب کو بلا لو۔ اب وہ ظاہراً کے دل میں خیال ہوا کہ مجھے کیا ملے گا، ایک پیالہ تو دودھ ہے، سب آ جائیں گے تو اس میں کیا بچے گا۔ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چلے گئے بلا کے لے آئے۔ انہیں کو آپ نے حکم دیا کہ پلاؤ سب کو۔ اب ایک ایک کو پلاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے کیا بچا ہے کیا نہیں بچا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا۔ خوب سب نے خوب بھر بھر کے پیا اور دیکھا تو پورا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اب تم پیو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا اور ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا، اور منہ سے ہٹایا، آپ نے فرمایا اور پیو، اور کچھ پیا، پھر ہٹایا، فرمایا اور پیو، تھوڑا سا اور پی لیا۔ جب آپ نے پھر فرمایا تو کہا اللہ کے رسول اب تو حلق تک آ گیا، اب گنجائش، اب مجھے دو۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ عالم تھا۔ یہ جو حدیث میں بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روز دسترخوان لگ رہے ہیں، کھانے چنے جا رہے ہیں، بیٹھ کے سب لوگ سب کھا رہے ہیں۔ یہ تو آج ہم لوگوں کو اللہ نے راحتیں دی۔ آپ کو تو عالم یہ کچھ ملا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں۔ لیکن اس کا ادب بیان فرمایا کہ جب ملا، جب دسترخوان لگا، اب کھانے کی دعا بھی آ جائے گی آگے، اس کا بھی یہاں ذکر نہیں، لیکن دسترخوان جب اٹھنے لگے تو اس کی یہ دعا ہے، الحمدللہ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ اللہ کی تعریف ہے، خوب خوب و پاک و صاف ستھری و خوب برکت والی، غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اب یہ خاص طور سے جو باتیں کہی گئی ہیں، اس میں اپنی حاجت کا اظہار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم فارغ ہو گئے دسترخوان سے، اب ہمیں کبھی دسترخوان کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہمارے لیے کافی ہو گیا، اب چھٹی ملی، اور نہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو رخصت کر دیا، آج ہم نے ابھی کھایا ہے اور پھر شام کو ضرورت پڑے گی اور پھر دوسرے دن ضرورت پڑے گی، تو روز روز کا قصہ ہے۔ یا اللہ ہم اس سے فارغ نہیں ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ہمیں روز کی ضرورت ہے ہماری، اور نہ اے اللہ ہم اس سے مستغنی ہیں۔ یعنی گویا اس میں یہ دعا بھی کر لی گئی کہ اللہ تو نے آج دیا تو ہمیشہ دے، جو سہولت اللہ تو نے آج دی وہ ہمیشہ دے، یہ ضرورتیں جو آج تو نے پوری کی وہ پوری ہمیشہ کر۔ تو اس میں گویا کہ یہ سبق سکھایا گیا کہ آدمی کھا پی کے بعد مطلب ایسا مست ہوتا ہے کہ سب بھول جاتا ہے، تعریف کر لی، تھوڑی سی کر لی تو کر لی،
اب یہ خیال نہیں کہ اب آج تو اتنا پیٹ بھر گیا، کوئی کہ میاں تھوڑا سا بہت عمدہ مال آیا ہے تھوڑا یہ بھی کھا لو، بھیا آپ تو کچھ کھا نہیں سکتے، پیٹ بہت بھر گیا۔ لیکن یہ تو سوچو کہ ابھی 5-6 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 8 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، پھر اگر دال دلیا بھی مل جائے گی تو کہو گے بھائی جو مل جائے وہی لیا۔ تو یہ اپنا ذہن بناؤ کہ ہم فارغ نہیں ہیں، ہم حاجت مند ہیں اللہ کے، اللہ ہمیں دیتا رہے، اللہ ہماری ضرورت پوری کرتا رہے، اور ایسے ہی دسترخوان لگتے رہے، ہمارا کام ہوتا رہے، چلتا رہے۔ تو اللہ سے اپنی ضرورت کا اظہار بھی اس میں کیا گیا، اللہ ضرورت کے اظہار کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے یہ ایسی ہے کہ آدمی خاص طور سے دسترخوان جب اٹھنے لگے تو پڑھنی چاہیے، اور اس کو یاد بھی کر لے آدمی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له۔ ہر چیز کی دعا بتائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اذا استجد ثوبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے، عمامہ ہوتا، قمیص ہوتی، ردا چادر ہوتی ہے، جو بھی آدمی پہنے اس کا نام لے، اور پھر یہ کہے کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے یہ ہمیں کرتا پہنایا، پیجامہ پہنایا، قمیص پہنائی، ٹوپی پہنائی، جو بھی نیا کپڑا پہن لے اس کا نام لے کر یہ کہہ دے کہ اللہ تو نے یہ پہنایا مجھے، تیرا شکر ہے۔ اب اس کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ میں اس کا خیر چاہتا ہوں، وخیر ما صنع له، خیر ما صنع له، اور جس کے لیے اس کو تو نے بنایا گیا اس کو، اس کا میں خیر چاہتا ہوں۔ یعنی یا اللہ اس کے اندر جو کچھ بھی خیر ہے اور جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کا جو خیر ہے، یا اللہ ہر طرح کا خیر میں چاہتا ہوں، اور اس کے شر سے، اور شر ما صنع له، اور اس کو بنایا گیا اس کے شر سے میں ہر طرح سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس کو بنایا گیا ہے، اس میں 1000 باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں خیر کے پہلو بھی ہیں اور اس میں شر کے پہلو بھی ہیں، اس کو پہن کر خیر کے کام بھی ہوں گے، اس کو پہن کر شر کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یا اللہ جو اس کا خیر ہے وہ میں چاہتا ہوں، اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس میں جو خیر کا حصہ ہے وہ میں چاہتا ہوں، اور اس میں جو شر ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس کو جو بنایا گیا اس میں جو شر کا حصہ ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو گویا کہ ظاہر ہے اب کپڑا پہنتے وقت بھی دھیان پیدا ہو گیا، استحضار پیدا ہو گیا کہ اللہ یہ کپڑا میں نے پہنا ہے تو اب کوئی شر والا کام تو میں نہ کروں، میں نے اللہ سے پناہ چاہیے۔ کپڑا پہن کے آدمی غلط کام کر رہا ہے تو گویا کہ جو اس نے دعا کی اس کے خلاف کر رہا ہے۔ اب دعا جب کر لی تو گویا کہ ایک طرح کا استحضار بھی پیدا ہوا کہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کپڑے پہننے کے بعد ہم اس کے شر سے بچے رہیں۔ تو ہم جب شر سے بچے رہیں گے، ہم خود بھی اس کے لیے کوشش کریں گے، تبھی تو اللہ کا فضل ہوگا۔ تو آدمی خود اپنی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔